ہاں جی، السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ سر جی، خواجہ آصف نے تو آج اسمبلی میں کمال ہی کر دی ہے۔ جو کلاس لی ہے اس نے خواجہ آصف نے اس عمرانڈو اور یوتھیوں کی، یہ ایسی کلاس پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور انہوں نے ہر چیز کو ٹچ کی ہے، ہر چیز کو، ایک ایک چیز بیان کی ہے کہ جناب کس طریقے سے یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اور اس میں جو وہ چیز کی گئی ہے اس کو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے جس طریقے سے ان کے طالبان کے ساتھ، افغانیوں کے ساتھ اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے اپنی سیٹی ملائی ہے، میل تال کی ہے، انہوں نے تو آج کمال کر دی ہے، کمال کر دی۔ انہوں نے ایک ایک چیز ان کی بیان کی ہے کہ یہ ہے ہی فتنہ پارٹی ہے اور ان کو شرم نہیں آتی اور ان کو حیا نہیں ہے اور یہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ماشاء اللہ کی گود میں آئے ہیں اور ماشاء اللہ کے اب فوج کے خلاف اب باتیں کرتے ہیں۔ ان کا وہ قمر جاوید باجوہ اور یہ ثاقب نصور اور یہ اس نے آج سر جی انہیں کوئی ٹاپک چھوڑا ہی نہیں جو اس نے ان کے خلاف باتیں نہ کی ہوں۔ آج انہوں نے کوئی ٹاپک چھوڑا ہی نہیں جس سے وہ بچ گئے ہوں، اور بڑی لمبی تقریر کی ہے۔ انہوں نے شور شرابہ کرنے کی کوشش کی ہے تو خواجہ آصف نے کہا جی کہ کل عمر ایوب نے تقریر کی ہے اور ہم نے ان کو آرام سے سنا ہے، تو ان کو لگام ڈالو، ان کو پٹا ڈالو اور تاکہ یہ میری گفتگو کے دوران نہ بولے، اور پھر ایاز صادق نے ان کو چپ کرا دیا۔ لیکن آج ان کی وہ چھترول کی ہے نا خواجہ آصف نے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوج کے اوپر بکواس کرتے ہیں اور یہ فوج کی گود میں ہی آئے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، اور پھر ان کو شرم نہیں آتی کہ انہوں نے جناب علی یہ جتنا ٹرین کا حادثہ ہوا ہے نا، پوری قوم ایک طرف کھڑی تھی اور یہ جناب علی اس کو کر رہے تھے، ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور ان کے میں نے خود وہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ جی انٹیلیجنس ادارے فیل ہو گئے ہیں، انٹیلیجنس ادارے فیل ہو گئے ہیں۔ اتنا کامیاب آپریشن تو میرے خیال ہے امریکہ اور برطانیہ بھی نہیں کر سکتے جتنا یہ ہمارے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا ہے، بتایا ہے۔ ایک بندہ نہیں، آپریشن کے بعد ایک بندہ نہیں مرنے دیا گیا۔ ہمارے پاس وہ سنائپر تھے جنہوں نے نشانے لے کے ایک ایک کو چن چن کے مارا ہے، اور 33 کے 33 دہشت گرد جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ میں نے تو سر جی صبح جو ویڈیو بنائی ہے نا، میں نے کہا یہ حکومت دو کام ضرور کرے، ایک افغان مہاجرین کو اپنے ملک واپس بھیجے، لازمی، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا جو ہے یہ ان کے اوپر پی ٹی آئی والوں کے اوپر پابندی لگائے۔ یہ باتوں سے یہ نہیں مانتے، یہ وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ باتوں سے ماننے والے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام حکومت کرے گی تو، ورنہ یہ تانے مینے اور یہ گفتگو اور یہ ساری چیزیں یہ پھر جو ہے نا وہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ عملی طور پہ نہیں ہوگا۔ عملی طور پہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جناب علی میٹنگ بلائی جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ پاکستان دشمنی، فوج دشمنی، ملک دشمنی، ریاست کی دشمنی کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کر رہے ہیں، ویسے بھی جو پابندی لگتی ہے وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا پڑتا ہے نا، سپریم کورٹ اس کو الاؤ کرے گی تو کریں گے، لیکن کوئی ریفرنس دائر کرنے والا تو ہو۔ جو وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، تو بلی کے گلے میں گھنٹی خواجہ آصف صاحب باندھو، ان کا ریفرنس دائر کرو سپریم کورٹ میں پابندی کے لیے، سارا مواد مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی اب یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، ورنہ شام کو جو 50 ٹی وی چینل ہے نا، تو 50 ٹی وی چینل کے ان کی صفائی کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا، عمران کا یہ مطلب ہے،
بانی کا یہ مطلب ہے. ہر روز عمران کے نام کی پابندی ہے تو بانی 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 نے یہ کہا, بانی کی گیس بند ہو گئی, بانی کا پیشاب بند ہو گیا, بانی نے بغیر سحری کے روزہ رکھا, بغیر افطاری کے روزہ کھولا. یہ ساری باتیں آپ روز سنتے ہیں نا, تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. جی ہاں جی, تو یہ صورتحال ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی یہ ملٹری کورٹس کا جو کیس تھا وہ بھی 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گیا. اتنا لمبا. پھر خواجہ حارث کہہ رہا ہے کہ میں جی 4 دن لگیں گے میرے اس کے اوپر. بھئی پہلے یہ کیا کرتا رہا ہے؟ پہلے بھی یہ ایسے ہی گفتگو کرتا رہا ہے, سارا کچھ کرتا رہا ہے. تو لہٰذا ان کو دوبارہ بار بار موقع پانی میں مدھانی نہ ڈالیں. اور عام بندے کا کیس پتہ کیا ہوتا ہے؟ آج میں لاہور سے آیا ہوں, میرا کیس لگا ہوا تھا بینچ نمبر 3 کے پاس. تو 9:30 بجے اعلان ہو گیا کہ جج صاحب نہیں آ رہے جی. بس جی, کوئی کوئٹہ سے آیا ہوا تھا, کوئی کراچی سے, کوئی میں لاہور سے آیا ہوا تھا. تو وہ سارا جناب علی وہ چلا گیا کہ جناب علی اس کا اب ڈیٹ دوبارہ نکلے گی جی. تو عام بندوں کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں. اور ملٹری کورٹ کا اب 3 مہینے ہونے والے ہیں کہ سویلین میں کیس چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے. یہ ایک بات ہے نا, اس کے اوپر اور کیا کرنا ہے انہوں نے؟ پچھلے پریسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں, عام بندے کا کیس 5 منٹ میں یا لگتا ہی نہیں ہے. میرا 3 سال کے بعد لگا تھا اور وہ انہوں نے اس میں ڈیٹ ڈال دی ہے. تو یہ چیزیں ساری وہ دیکھیں, سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے, اور ہمارے جو آئینی صدر ہیں اور جو دوسرے چیف جسٹس ہیں وہ ان ساری چیزوں کا نوٹس لیں تاکہ بات آگے بڑھے اور غریب لوگوں کو بھی انصاف ملے. ٹھیک ہے جی. ابھی میں یہ چکری کے وہ اس میں ہوں, اسے کیا کہتے ہیں, یہ چکری کا وہ ہے ریسٹ ایریا. ٹھیک ہے, یہ نماز کے لیے جہاں بریک لگائی ہے. تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. ہاں جی, السلام علیکم. سر جی, خواجہ آصف نے تو بڑے کھڑاک کر دیے ہیں آج. خواجہ آصف نے بڑے کھڑاک کر دیے ہیں, بہت زبردست جناب. اس نے پنجاب قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ میسنے لوگ ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. آج میں اسلام آباد میں ہوں اور رابطے کے لیے آپ کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے ہمیشہ, اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, منصف اوان. کئی لوگ مجھے اور ناموں سے بھی وہ ان کو یاد نہیں رہتا. منصف اوان. ٹھیک ہے, منصف کا مطلب ہی ہوتا ہے جسٹس. انگریزی میں منصف کا مطلب ہے جسٹس. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور فون نمبر ہے 0300472572. اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں. اگر آپ کو کوئی قانونی مشاورت چاہیے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں, اوورسیز والوں کے لیے بھی حاضر ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ویدر آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں, پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اور بارش کا امکان ان 2 دنوں میں بھی مزید موجود رہے گا. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. میرے کیس کا نمبر آنے والا ہے, میں وہ کیس کر کے پھر آپ سے رابطہ کرتا ہوں. ہاں جی, تو میں جناب یہ سپریم کورٹ جا رہا ہوں. یہ کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, وہ بھی آپ کو اپڈیٹ بتاتے ہیں. لیکن سر جی, اب یہ جو آپریشن کلین اپ ہوئے نا, جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ بڑا شکر ہے کہ صحیح طریقے سے ہو گیا ہے, لیکن اب جو ہے نا حکومت کو 2 کام کرنے پڑیں گے. 2 کام کرنے پڑیں گے. پہلے تو آپ کو یہی ہم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جناب آپریشن کلین اپ الحمدللہ کامیابی سے ہو گیا ہے. آپریشن کے بعد کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نہیں شہید ہوا ہماری طرف سے, اور ان کی طرف سے 33 کے 33 بندے جہنم واصل ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے سر جی, بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بات کرنی آسان ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے آپریشن کیا ہے نا, وہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو کر سکے.